گناہوں سے نجات کی رات شب برات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موج زن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے، اور مخلوق کو اپنے سایہ عاطفت میں لیے رکھنا اس ہستی کی شان کریمانہ ہے۔ اس غفار، رحمان اور رحیم پروردگار نے اپنی اس ناتواں مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گنہگار بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت اور مقربین بارگاہ کو اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساعتوں کو مخصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی، جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ ناظرین، ان خاص لمحوں میں، ان خاص ایام میں، خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان المعظم کو بالعموم 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو 2 مبارک مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، جس سے اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر کرو، فکر کرو اور اس فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نوافل میں مشغول ہوا جائے، روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان و رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور خدا کا منادی پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے حلال اور وافر رزق عطا کروں، اور یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ ناظرین، اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس شب ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے، بخشش طلب کرنے والوں کا رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ الرزق یعنی تقسیم الامور کی رات، اور لیلۃ الرحمت یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ ناظرین، کہا گیا ہے کہ اس کو شب برات اور شب شک اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس سے وہ زمیوں سے پورا خراج لے کر ان کے لیے برات لکھ دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔
نمبر 2 اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ نمبر 3 اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 4 اس میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادات کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا لوحی پیغام لعلکم یتذکرون لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارکہ خزان خدا کو علوم الہیہ عطا کیے جاتے ہیں، زمزم کا پانی بڑھ جاتا ہے، ہر امروح کا فیصلہ ہوتا ہے، بندوں کی عمر، رزق اور عام حوادث، مصائب، علام، خیر و شر، رنج و غم، فتح و حرمت، وصل و فصل، ذلت و رفت، قحط و سالی، فراغی، غرض یہ کہ تمام سال ہونے والے افعال اس شب مبارکہ میں اس محکمہ سے تعلق رکھنے والے ملائکہ کو تفویض ہوتے ہیں جس پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، یہ رات انعامات سبحانی، عنایات ربانی، مسرت جادوانی اور تقسیم قسمت انسانیت کی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی برات ہوتی ہے، اور یہ شب ریاضت، مراقبہ و احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ شب برات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی بجا آوری کا صلہ ہے۔ اس میں انسان کو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ عیدین کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے ہے، احکامات کی بجا آوری کا صلہ اور انعام ہے۔ شب برات دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے۔ جب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں اس کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔